چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد والے محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرج برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرج. مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 13ویں سفر ہے اور ہمارے انجمن القائم کے زیر اہتمام عشرہ اربعین کی آج تیسری مجلس برپا کی جا رہی ہے، جس سے علامہ ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب ہم سے خطاب فرما رہے ہیں. بڑے دقیق موضوعات پہ انہوں نے ہم سے گفتگو کی. کل کا موضوع گفتگو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جد و جہد کے حوالے سے تھا، جس پہ انہوں نے بڑے اچھے نقطے ہمارے سامنے رکھے، جس پہ انہوں نے فرمایا کہ شب عاشورہ کی بی بی زینب اور بعد از واقع کربلا بی بی زینب میں زمین آسمان کا فرق تھا. کربلا میں رہ جاتی اگر زینب بی بی سلام اللہ علیہ نہ ہوتی. بی بی زینب نے نہ صرف ہمیں دشمن شناسی سکھائی بلکہ دشمن سے نبرد آزما ہونا بھی سکھایا. آج ناصر زیدی صاحب ہمارے ساتھ کوئی ذاتی مصروفیات کی بنا پہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کی ایک ریکارڈڈ ویڈیو نشر کی جائے گی. آج جس بی بی کی شہادت ہے اس کو جتنا ذکر کیا جائے کم ہے. ان کی مصیبت سب سے بڑی، سب سے سوا مصیبت بنتے حسین ہے، بچی کو راہ شام میں راحت نہ چین ہے، کیوں کر نہ ہو کہ فاطمہ کی نور عین ہے، یہ دکھ ہے اور لب پہ نہ شکوہ نہ بین ہے، دل کہہ رہا ہے روئیے غم کے وفور سے، پر شمر تازیانہ دکھاتا ہے دور سے. اب میں بغیر کسی دیر کیے عسکر مہدی جعفری کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کرے. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وآلِ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ۔ سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں کہ وہ ٹٹوریوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ خیر۔ بانو صدائیں دیتی تھی اصغر کہاں ہو تم، لیلا پکارتی تھی کہ اکبر کہاں ہو تم، کلثوم کہہ رہی تھی برادر کہاں ہو تم، زینب نہ ڈھونڈتی تھی کسی نور عین کو، ان کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی حسین کو۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے بزرگ مہدی زیدی بھائی کو کہ وہ اپنا گلدستہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ اللہم صلی صلی اللہ محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو، اپنی حاجات کو، تمام بیماروں کی شفا کے لیے مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ علی کا ہے دلبر، حسین منی کہیں، جس کو شافع محشر، وہ جس کا کر دیا تاراج کربلا میں گھر، مصیبتوں کی حدیں ختم ہو گئیں جس پر، گروہ چاک گریباں سلام کرتا ہے، خیام شہ کا نگہباں حسین کا بھائی، وہ جس نے کی تھی سکینہ کرن میں سقائی، لبے فرات کٹے ہاتھ جس کے، موت آئی وفا نے جس سے جہاں میں حیات نو پائی، گروہ چاک گریباں سلام کرتا ہے، نہ ماں کا دودھ نہ پانی ملا جسے وہ صغیر، وہ جس کو دیکھ کے ٹکڑے جگر ہو وہ بے شیر، وہ جس کو لے گئے میدان میں حضرت شبیر، وہ جس کا ننھا گلا اور ہرملا کا تیر، گروہ چاک گریباں سلام کرتا ہے، جو قوت دل لیلا تھا خوب رو جواں،
وہ جس کو دیکھ کے ہوتا تھا مصطفیٰ کا گماں، وہ جس نے عین جوانی میں کھائی دل پسینہ، وہ جس کے بیاہ کا مادر کو رہ گیا ارماں، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، بار دیگر صلوات اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ بیٹھے ہوئے ہیں درد کے مارے اندھیرے میں، زہرا اور مرتضیٰ کے دلارے اندھیرے میں، ڈوبے ہیں زندگی کے ستارے اندھیرے میں، ہے قید دین حق کے سہارے اندھیرے میں، بے یار و بے دیار ہوئے زمانے میں، جکڑے ہوئے رسن میں ہے سب قید خانے میں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب میں دعوت دوں گا رضا زیدی بھائی کو کہ وہ اپنا سوز و سلام سے ہمارے سماعتوں کو معطر کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ برائے خوشنودی چہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات جن و انس شہدائے ملت بحریہ، بالخصوص میرے استاد شہید سپری جعفر زیدی صاحب، بلند ترین نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ مرضی ہے کہ 4 یا 5 بند آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سر جو شب کا زندان میں لائے خدا، بھائی کے سر کو کیا زینب مضطر نے سلام، تھا گرفتار سلاسل جو زمانے کا امام، اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام، تشت حلقے میں لیے کشتۂ غم رونے لگے، سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے، سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس برپا، چوم کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا، دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا، اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا، رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے، آنسو
شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو، حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا، سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا، چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں اے بابا، آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، میرے رخسار پا جو نیل عیاں ہے بابا، یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں بابا، آپ میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم ہوا، آپ خیموں میں لگی جل گیا سامان سارا، چھل گئے میرے گوہر، جل گیا میرا کرتا، روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا، نہ دیا ہم کو کسی نے بھی سہارا، بابا پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا، روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ ایک بار، کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار، آ میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار، پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنخار، جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی، چل بسی شام کے زنداں میں دلارے بچے، جا ملی باپ سے وہ باپ کے پیارے بچے، چل بسی شام کے زنداں میں دلارے بچے، سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا میں ایک اور سلام پیش کروں؟ آپ اگر اختتام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. میں ایک سوچ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بسم اللہ. تسلسل قائم رہے، اس کے بعد آپ قبلہ کو بسم اللہ. پیش کیجیے. بسم اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. زینب اسیر رنج و علم شام آ گئی، عابد کے رک رہے ہیں قدم شام آ گئی، عابد کے آنسوؤں میں شفق ڈوبنے لگی، اے کاروان اہل حرم شام آ گئی.
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج مولانا صاحب ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب اپنی مصروفیات کی بنا پر شرکت نہیں کر پائے، لیکن ان کی ایک ریکارڈنگ جو کہ انہوں نے بھیجی وہ انشاءاللہ ہم نشر کریں گے، جس کا موضوع بحث قلب سلیم ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابو القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس اہم آیت میں فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو قبول کرے گا اور وہ کام آئے گا کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف اور ایک اہم ایشو کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو قلب سلیم کا ایشو ہے اور ساؤنڈنس آف ہارٹ کے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ فائدے میں رہیں گے، صرف ان لوگوں کی عاقبت بخیر ہوگی کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، جو ساؤنڈنس آف ہارٹ کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، جو ہیلدی ہارٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ تو قلب کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت میں زور دیا گیا ہے۔ جب اتنی صراحت کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ صرف قلب سلیم کام آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قلب سلیم کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ انسان کس طریقے سے قلب سلیم کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، اور تاکہ قیامت کے دن جو ہے یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز جو ایک مقدمے کے طور پر ہمارے سامنے ہونی چاہیے اس کو پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، کہ جو دار آخرت ہے، جو آخرت کا گھر ہے، جو عالم آخرت ہے، وہی حقیقی زندگی کا مقام ہے۔
یعنی جس کو حقیقی زندگی کہتے ہیں وہ آخرت میں ہوگی۔ یہ قرآن کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ قرآن اس دنیا کے ساتھ آخرت کا موازنہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات موجود ہیں کہ جہاں پر دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ موازنہ کیا گیا ہے، اور دنیا اور آخرت کے درمیان جو ایک دوسرے کے درمیان رابطہ ہے اور اس رابطے کی جو نوعیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، کہ آخرت کا جو گھر ہے اور آخرت کا جو عالم ہے اس میں حقیقی زندگی ہوگی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں کیا وہ حقیقی زندگی نہیں ہوتی؟ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی زندگی نہیں ہوتی؟ قرآن دراصل ایک ڈیپر لیول کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ صرف یہ دنیا ایسی ہے کہ جہاں پر ہمیں صحیح اور غلط کا ہمیں اندازہ شاید نہیں ہو پاتا، کہ جس کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ اس دنیا کی خصوصیت ہے، یہ اس دنیا کی کوالٹی ہے کہ اس میں جو ہماری زندگی ہے وہ حقیقت پر مبنی، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اتنی گہرائی میں جا کر جو ہے وہ ایک اہم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم جو ہے حقیقت ہمارے اوپر جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتی ہے، اور ہم جو غیر حقیقت ہے یا جو چیز غیر حقیقی ہے، جو کاذب اور فیک ہے، ہم اس کو حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ جو چیز اسی دنیا میں حقیقت ہوتی ہے ہم اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو چیز جھوٹ ہوتی ہے، جو چیز فالس ہوتی ہے، جو چیز حقیقی نہیں ہوتی، ہم اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بس اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص اس دنیا میں تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، تو کس طرح سے وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس دنیا میں ہیں، اس کا عالم قبر سے، عالم برزخ سے، عالم قیامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی فلسفے کو سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت کی گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کیا میسیج دینا چاہتا ہے، تاکہ جب ہم اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں گے تو تب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قلب سلیم کی کیا اہمیت ہے، اور انسان کے قلب کی پیوریفیکیشن اور تزکیہ نفس جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور قرآن کتنی وضاحت کے ساتھ کتنے اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو شخص چند مثالیں میں دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہ مثالیں اس لیے دینا ضروری ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اعتبارات کی دنیا ہے۔ اس میں ہم چیزوں کو فرض کرتے ہیں، اس میں ہم چیزوں کو اسیوم کرتے ہیں، اس میں ہم چیزوں کے بارے میں اپنے تخیلات کی بنیاد پر، اپنے خیالات کی بنیاد پر، اپنے امیجینیشنز کی بنیاد پر، اپنے توہمات کی بنیاد پر کبھی کبھی ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم توہم کا شکار ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم تخیلات کا شکار ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم حقیقت سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے ہیں اور نگلیکٹ فل ہو چکے ہیں۔ قرآن بار بار ہمیں یہ کہتا ہے
کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو. اور غفلت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کے سامنے کچھ موجود ہوتا ہے لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. وہ انسان کے سامنے وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن انسان میں اٹینٹیونیس نہیں ہوتی, انسان اس پر اٹینشن نہیں دے پاتا. تو یہ جو ان اٹینٹیونیس ہے اور غفلت کا شکار ہونا ہے وہ اس لیے کہ اسی دنیا میں ہم حقیقت اور حق اور باطل کو ہم مکس اپ کرتے ہیں. جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں, جو غرور کا شکار ہوتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, کہ اللہ تعالی ہر اس فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. لیکن لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کل مختال فخور. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختال کا مطلب ہے جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. تکبر وہاں پر پیدا ہوتا ہے, غرور و تکبر وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر انسان یہ خیال کرنے لگ جائے کہ میں دوسرے سے افضل ہوں, میں دوسرے سے برتر ہوں, میں دوسرے سے سپیریئر ہوں, کہ جس کی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی صورت میں ایک انسان کو اس دنیا میں اجازت نہیں دیتا. اور یہ شدید ترین اخلاقی جو ہے گمراہی اور گراوٹ میں آتی ہے یہ چیز کہ اگر انسان جو ہے اس کا بیہیویئر ایروگینٹ ہو اور وہ تکبر اور غرور کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے. تو یہاں ایک لفظ آپ نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں لیکن آپ سپیریئر نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے کہ جو باتقویٰ ہے. جس میں تقویٰ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قابل احترام سمجھتا ہے, اس کی ڈگنیٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہے. تو اس معنی میں ہم نے یہ ایک مثال جو ہے وہ دیکھی. اسی طریقے سے اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں, اپنے آپ کو فریب بھی دیتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر اور پرفیکٹ عقیدہ کسی کا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر ایمان کسی کا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر جو ہے اخلاق کسی کا نہیں ہے. لیکن ہمارا سمجھنا اور ہے, لیکن کیا حقیقت میں بھی ہمارا عقیدہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ایمان پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ خود یہ بھی سب سے بڑا اس کے اندر مسکنسیپشن اور غلط فہمی یہ ہے کہ اگر یہ سمجھنا کہ میرا عقیدہ پرفیکٹ ہے, اس لیے کہ چاہے عقیدہ ہو, چاہے اخلاق ہو, چاہے ایمان ہو, ان تینوں میں ہمیشہ ترقی کی گنجائش ہوتی ہے, ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, ہمیشہ ہائر لیولز کو اچیو کرنا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ مجھ سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر اہل بیت کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر محب اہل بیت کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑھ کر حسین کا عزادار کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں سوچ سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ کیا واقعا ہم سے بڑھ کر کوئی حسین کا عزادار نہیں, ہم سے بڑھ کر اہل بیت کا محبت کرنے والا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, اور دنیا میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جس کو دوست سمجھتے ہو, تم ظاہراً اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے, لیکن آخرت میں یہ دوست جو آج دنیا میں جو تمہیں دوست نظر آ رہا ہے, جس کو تم دوست کہہ رہے ہو, جس کی دوستی پر تمہیں ناز تھا اس دنیا کے اندر, آخرت میں جب یہی دوست تمہارے سامنے آئے گا تو تمہیں وہ دوستی کی شکل میں نظر نہیں آئے گا,
تم اس کو دوست نہیں کہو گے بلکہ تم اس کو دشمن کہو گے، وہ تمہارا دشمن ہوگا، یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، سوائے وہ لوگ کہ جو صاحبان تقوی ہیں۔ آپ کا وہ دوست کہ جو متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کو راہ خدا کی طرف بلاتا ہے، آپ کو خدا کی طرف بلاتا ہے، آپ کو خدا سے دور نہیں کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ قیامت میں بھی آپ کا دوست ہوگا۔ آپ دوست کی حیثیت سے اس کو پہچانیں گے۔ لیکن وہ کہ جو آپ کو خدا سے دور کرتا ہے، جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے، جو آپ کو بے راہ روی کا شکار بناتا ہے، تو وہ آپ کو دنیا میں آپ اس کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو شر پھیلانے والے ہیں، وہ بھی تو بالآخر کسی کے دوست ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کے دوست ہیں اور ان کو لوگ دوست سمجھتے ہیں۔ لیکن قیامت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دشمن ہوگا تمہارا، تم خود کہو گے تم میرے دشمن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ اس دنیا میں دشمن نہیں تھا؟ کیا وہ دنیا میں دوست تھا اور آخرت میں اس کی دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ وہ دنیا میں بھی دشمن تھا، لیکن تم صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، تم صرف سطح کو دیکھتے تھے، تم صرف سرفس پہ رہتے تھے۔ تم نے اگر اسی دنیا میں عقل و فکر کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ، تم نے بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ اگر تم نے جو ہے ایویلویٹ کیا ہوتا سچویشن کو، تو تمہیں اس دنیا میں بھی وہ دشمنی تمہیں نظر آ جاتی، لیکن یہ دشمنی تمہیں نظر نہیں آئی۔ لیکن آخرت جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ حقائق پر مبنی ہے، وہ اس دنیا کے ظاہر کو پسے پشت ڈال کر اس کے باطن کا ظہور ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے اس کے ناموں میں سے ایک جو ہے وہ یوم ظہور ہے۔ یوم ظہور کا کیا مطلب ہے؟ کہ یوم تبل السرائر، کہ جب اسرار فاش ہو جائیں گے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے تمہاری نگاہیں شارپ ہو جائیں گی، یہی نگاہیں جو دنیا میں حق کو نہیں دیکھتی تھیں، جو دنیا میں حقیقت کو نہیں دیکھتی تھیں، جبکہ وہ موجود تھیں، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا تھا۔ ہم نے کسی چیز کو ایجاد نہیں کیا، ہم نے آخرت میں برزخ میں تمہارے لیے کسی چیز کو وجود نہیں بخشا، ہم نے تمہارے لیے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، بلکہ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں تھیں، فرق صرف آخرت میں اور دنیا میں یہ ہے، یہ دنیا ایزمپشنز کی دنیا ہے، یہ دنیا خیالات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، اعتبارات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، ہماری کنسپچوالائزیشن کی بیس پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اسی دنیا کے باطن کا ظہور جب ہوگا، وہی آخرت اور قبر اور برزخ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ قرآن کی آیت یہ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اخلاء جمع ہے خلیل کی، کہ دوست جو ہیں جو قیامت کے دن، آج کے دن، ان میں سے بعض جو ہیں بعض کو اپنا دشمن قرار دیں گے۔ وہ کہ جو آپ کے اس دنیا میں دوست ہے، الا المتقین، مگر وہ لوگ کہ جو صاحبان تقوی ہیں، ان کی دوستی اس دنیا میں بھی دوستی، آخرت میں بھی دوستی، اس لیے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ دوست ہیں، وہ آپ کے منافق نہیں ہیں، وہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے، لہذا وہی قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ لیکن وہ دوست کہ جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اس گمراہی کو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن اسی دنیا میں ایسے افراد ہیں جو گمراہی کو دیکھتے ہیں، اسی دنیا میں ایسے افراد ہیں کہ جو باطن کو دیکھتے ہیں، اور قرآن کا تمام تر زور اس بات پر ہے، بہت توجہ کیجیے گا، کہ انسان اسی دنیا میں آخرت کو دیکھ سکتا ہے۔
جس چیز کو انسان مرنے کے بعد دیکھے گا، قرآن یہ کہتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم جو ہو علم الیقین اگر پیدا کر لو تو اس جہنم کو یہیں پر دیکھ سکتے ہو، تم بہشت کو یہیں پر دیکھ سکتے ہو، جو مرنے کے بعد جس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ اس وقت مادی حجابات ہٹ جائیں گے، تمہاری آنکھیں دنیا سے بند ہو جائیں گی، تمہاری توجہ ختم ہو جائے گی اس دنیا سے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ تم ان حقائق کو دیکھو، لیکن تم یہی کام اس دنیا میں بھی کر سکتے ہو۔ اس دنیا میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے، یہ بصیرت دی ہے، یہ امکانات اور وسائل دیے ہیں کہ تم اس دنیا میں حق کو اور حقیقت کو جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ دیکھ سکو۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے یا ویلتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دو قسم کی آیات ہیں، ایک میں دوست کو دشمن سمجھے گا قیامت کے دن، اور ایک میں قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان حسرت سے قیامت میں کہے گا کاش اس شخص کو میں اپنا دوست نہ بناتا۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد اب ہم دوسرے نقطے کے اوپر آتے ہیں اور اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا میں صرف اس کو ایکسیپٹ کروں گا، میں تمہارے عمل کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے قلب کو دیکھوں گا، میں تمہاری روح کو دیکھوں گا، میں تمہارے اخلاص کو دیکھوں گا، میں تمہاری روح کی پاکیزگی کو دیکھوں گا، میرے نزدیک یہ چیز اہم ہوگی۔ اور پھر اس سے کیا مراد ہے؟ قلب سلیم سے ہمارے علماء، میں نے اس مجلس کو تیار کرتے ہوئے میں نے مختلف تفاسیر میں سے چند پوائنٹس میں نے نکالے کہ مختلف مفسرین نے اور علماء نے قلب سلیم کو کیسے بیان کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نکات بہت خوبصورت ہیں، البتہ ان کی وضاحت کے لیے الگ جو ہے وقت کی ضرورت ہے، الگ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں اشارتاً اس کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈال کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ قلب سلیم جو ہے وہ علماء کی نگاہ میں کس کو کہتے ہیں۔ قرآن جو ہے قلب سلیم کا لفظ دو جگہ پر استعمال کرتا ہے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے پاس آئے، اور ایک یہ مقام ہے وہ قلب کہ جس میں کینہ اور حسد اور مذموم صفات اس کے اندر نہ ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی گمراہی اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کے اندر کینہ موجود نہ ہو، اس کے اندر حسد موجود نہ ہو۔ یعنی قرآن مجید ایک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَنَزَّعْنَا، ہم کھینچ لیں گے۔ کس چیز کو کھینچ لیں گے؟ جو لفظ استعمال ہوا ہے غل کا لفظ استعمال ہوا ہے آیت کے اندر، یعنی غل کہتے ہیں قیامت میں بہشت میں جانے سے پہلے اگر کسی کی روح میں اور قلب میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوا، ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہوئی، ذرہ برابر بھی کوئی اخلاقی مشکل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا قلب ذرہ برابر بھی آلودہ ہوگا، جس کا قلب ذرہ برابر بھی ڈسٹی ہوگا اور پولیوٹیڈ ہوگا۔ جب تک یہ قلب پاک و پاکیزہ نہیں ہو جاتا، جب تک اس میں سے حسد، کینہ اور دوسری تکبر اور دوسری اخلاقی مذموم صفات جو ہیں جو قابل مذمت ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کسی کو بہشت میں داخل نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر میں تفصیل بیان کروں گا کہ یہ جو کینہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اینمیٹی رکھنا دوسرے کے سلسلے میں، یہ کتنا خطرناک ہے۔ حتیٰ سخت ترین دشمن کے سلسلے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی طرف سے کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ براءت اپنی جگہ پر، نفرت اپنی جگہ پر، لیکن کینے کی تعریف کچھ اور ہے، میں کسی اور موقع پر کروں گا۔ تو یہ ایک قلب سلیم اگر ہم چاہتے ہیں اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا،
اخلاص اس کے اندر پیدا کرنا، دوسری کہ قلب انسان کا جو قلب ہے وہ نور خدا سے منور ہو۔ اگر وہ نور خدا سے منور ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اپنے رب کی معرفت ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات جو ہے اس کا ایک صاحب ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس کائنات کا ایک رب ہے۔ یہ کائنات جو ہے کسی جو ہے سرپرستی کے بغیر نہیں ہے، کسی مالک کے بغیر نہیں ہے، کسی انتظام چلانے والے کے بغیر نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات جو ہے اس کا انتظام چلانے والا بھی ہے۔ یہ کائنات جو ہے اللہ اس کا کریٹر بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بقا کا بھی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کریٹر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سسٹینر بھی ہے اس کائنات کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ اگر انسان معرفت کے اس درجے پر نہ ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اپنے عمل سے وہ راضی ہو سکے۔ یہ جو رضا ہے اور ویل پلیزڈ ہونا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ مصائب کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے جب تک انسان کا قلب جو ہے وہ نور خدا سے منور نہ ہو۔ تو نورانیت قلب یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کے بعد پھر قلب سلیم کے حوالے سے کہ ذرہ برابر بھی شک و تردید نہ پائی جاتی ہو، یعنی ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، اس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنے عقیدے میں پختہ یقین ہے۔ یقین بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفسیاتی یقین ہوتا ہے، ایک لاجیکل یقین ہوتا ہے۔ نفسیاتی یقین ہم سب کو ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے عقیدے پر یقین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو معرفت اور منطق اور استدلال کی بنیاد پر اپنا رکھا ہے۔ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے ہم آج مسلمان نہیں ہیں۔ صرف ہم خدا کو صرف نہیں مانتے، بلکہ خدا کو اس لیے مانتے ہیں، نبی کو اس لیے مانتے ہیں، آخرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہماری معرفت ہمیں کہتی ہے۔ ہم پہلے حق کو پہچانتے ہیں، پھر ہم عقیدہ اپناتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تقلیدی عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو قلب سلیم اس وقت پہنچ سکتا ہے اس منزل پر کہ جب کسی قسم کی شک و تردید انسان کے اندر باقی نہ ہو، اور اس کائنات کو جب دیکھے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کائنات کا کوئی مالک ہے اور یہ کائنات ابس اور بے مقصد خلق نہیں ہوئی۔ اس کائنات کا ایک مقصد ہے، اس کی مقصدیت ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ محدود ہے اور آخرت لامحدود ہے۔ یہ دنیا کی ماہیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمارے رہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسے جہان کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے اس دنیا کی لیمیٹیشن اور دنیا کی حدود سے ہم نکل جائیں۔ اور قلب سلیم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ ہو کہ اس دنیا میں کی جانے والی کوئی نیکی جو ہے وہ جو ہے غائب نہیں ہوتی، ہر نیکی کا اجر عطا ہوتا ہے، اور کوئی ظلم اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس پر مواخذہ اور اس پر عذاب نازل نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ انتقام ہو سکتا ہے، تاخیر اس میں ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کا اس کو جو ہے وہ عذاب یا اس کا جو عقاب ہے اس کے اوپر نہ ملے۔ تو یہ قلب سلیم کے معمولی سی میں چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف اشارہ کروں کہ ہم کس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ قلب سلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
اور خود قلب اپنی جس کو کہتے ہیں دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت، یہاں ایک نقطہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا محدود ہے، دنیا کا جو سرمایہ ہے وہ آخرت کے کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دنیا کا سرمایہ محدود ہے۔ آپ خود تصور کریں جتنی دنیاوی چیزیں ہیں کیا وہ آخرت میں کام آ سکتی ہیں؟ آخرت تو لامحدود ہے، وسیع و عریض ہے، کیسے محدود چیز لامحدود جگہ پر کام آ سکتی؟ لیکن وہ سرمایہ جو آخرت کا سرمایہ ہے وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ یہ ہے وہ گہرا فلسفہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں محبت خدا ہوتی ہے، جب ہمارے دل میں سچائی ہوتی ہے، جب ہمارے دل میں امانت داری ہوتی ہے، جب ہمارے دل میں جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ساتھ ملکات فاضلہ یعنی جو نیک اخلاق ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، اور اعمال صالح ہم جب انجام دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ وہ سرمایہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ اگر ہم سچائی کا دامن ہاتھ میں، صداقت ہمارے پاس ہوگی، امانت ہمارے پاس ہوگی، ہمارے پاس جو ہے وہ گریڈینس ہمارے اندر نہیں ہو، حب دنیا ہمارے اندر نہیں ہو، یہ وہ ہے جو دنیا کا سرمایہ ہے، یہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو آخرت کا ہے وہ ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اسی لیے ہمارے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہر کام کو اخروی بنا سکتے ہیں، ہم دنیا کے ہر عمل کو آخرت کا چہرہ عطا کر سکتے ہیں، ہم اس کو ڈیوائن ڈائریکشن دے سکتے ہیں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی نیت کے ذریعے سے، اپنے اخلاص کے ذریعے سے۔ کوئی بھی دنیاوی کام اگر ہم کرتے ہیں، اس دنیاوی کام کو ہم دنیا تک محدود کر سکتے ہیں اور آخرت سے لنک بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی باغ میں آپ کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، آپ کام کر رہے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا، دیکھا امام کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، وہ سمجھے کہ امام تو اس مقام پر ہے، انہیں تو کام نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس نے کہا شاید ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو انہوں نے باغ میں کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بیلچہ دے دیجئے، میں آپ کی جگہ یہ کام کر دیتا ہوں۔ امام نے عجیب جواب دیا۔ امام یہ کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے اس چیز سے کہ میں روزی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو رنج و تکلیف میں مبتلا کروں۔ ہمارا سلام ہو امام کے اوپر۔ آپ دیکھیں کتنی گہری بات کرتے ہیں کہ روزی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو رنج و مصیبت میں ڈالنا، اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالنا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے ہمارے لیے۔ پھر امام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف انسان اپنی زندگی میں اقتصادی لحاظ سے آزاد نہیں ہوتا، اقتصادی لحاظ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ خود کام کرنے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے، انسان کو شرف حاصل ہوتا ہے، انسان کو اپنا احترام خود کرنے کی عادت ہوتی ہے، انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ گویا امام نے اسی کام کو، دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو باغوں میں کام کرتے ہیں، جو فارمر ہیں، جو کسان ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے اپنی نیت کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے عقل کے ذریعے سے آپ نے اسی محنت کو جو دنیاوی محنت ہے ظاہری طور پر، آپ نے اس کو اخروی رنگ عطا کر دیا۔ ہم کیا کریں کہ دنیا میں ہر کام کو ہم الہی رنگ عطا کر سکیں، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں اور ہمارے عمل میں جو ہے وہ الہی رنگ اس کے اندر جو ہے وہ پایا جانا چاہیے، اور ڈیوائن کلر کا ہونا جو ہے اس کے اندر ضروری ہے۔ تو قرآن قلب کی بات زیادہ کرتا ہے، قرآن قلب کے اوپر فوکس کرتا ہے، قرآن عقل کے مقابلے میں قلب کو لے کر آتا ہے۔ اور جب قلب کی تعریف ہم کرنا چاہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعض مفکرین نے یہ لکھا ہے
قلب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے وجود کی اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو اس میں افکار بھی ہیں، اس میں آرزویں بھی ہیں، اس میں عشق اور محبت بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خوف بھی ہے، اس کے اندر جو ہے ارادہ بھی ہے. لیکن یہ سارے کے ساروں کی حیثیت مختلف چھوٹی چھوٹی نہروں کی مانند ہے، چھوٹے دریاؤں کی مانند ہے، جو ایک وسیع و عریض سمندر میں جا کر اترتی ہیں. اس سمندر کا نام قلب ہے، جس میں آپ کی آرزویں بھی اترتی ہیں، آپ کی عقل بھی وہاں ختم ہوتی ہے، آپ کے افکار بھی وہاں ختم ہوتے ہیں، آپ کی محبتیں بھی وہاں ختم ہوتی ہیں، آپ کا عشق بھی وہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ کی امیدیں بھی وہاں پر ختم ہوتی ہیں، آپ کی آرزویں بھی وہاں پر ختم ہوتی ہیں. لیکن یہ سمندر کتنا گہرا ہے اس کے بارے میں کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا. تو قلب جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں. اسی لیے قلب سلیم کی بات کی گئی ہے. تو قرآن یہ بات کرتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. تقوی ہمارے قلب کی صفت ہے، یعنی ہم جو کام بھی کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم مجالس امام حسین برپا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ظاہری عمل سے ہٹ کر ہمارے قلب کو دیکھے گا، ہمارے تقوی کو دیکھے گا. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو سائنس آف پروردگار، جو اللہ تعالیٰ کی علامتوں کا احترام کرتے ہیں. علامت وہ کہ جو اللہ کی طرف متوجہ کر دے انسان کو، جو علامات کا احترام کرتے ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کا تعلق تقوی قلوب سے ہے. تو قلب کا تقوی کہ کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا. اصلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آؤ تو میں ایکسیپٹ کروں گا، تقوی کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو میں قبول کروں گا. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم قربانی دیتے ہو تو گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، خون مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خود عید قربان جب ہے تو کس طرح سے ہم دوسروں سے برتری لے جانے کی فکر میں ہوتے، کس طرح سے یہ چیز ہمارے لیے اہم ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ ایک دکھاوے کی طور پر ہم اس کو دکھائیں اور بے تحاشا اس کے اندر جو ہے پیسے خرچ کریں تاکہ یہ بتا سکیں کہ مجھ سے بڑھ کر قربانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب آپ دکھاوے کے لیے کام کریں، جب آپ کا ظاہر اور باطن ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ایسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. اگر ہم کوئی مجلس برپا کرتے ہیں اور کسی ایسے ذاکر کو بلاتے ہیں کہ جو گمراہی پھیلاتا ہے لیکن پبلک کو جمع کرتا ہے، اور اگر میں سوچتا ہوں کہ میری مجلس میں اگر میں فلاں کو بلاؤں گا تو اس سے پبلک ہوگی، لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ گمراہ کر رہا ہے تو کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریکگنائزڈ انسان ہے اسلامک ایجوکیشن میں یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ ہم اللہ کے پاس ساؤنڈنس آف ہارٹ اور اپنے دل کے تقوی کے ساتھ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں. تقوی جو ہے وہ قلب کی انسان کی صفت ہے. بس عزیزان محترم، آپ کو آج صرف اتنی ہی زحمت دینی تھی کہ جو ہے ہم قلب سلیم پر بات کریں. انشاءاللہ آنے والی مجلس میں، کل کی مجلس میں بڑی امپورٹنٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ثواب کی حقیقت کیا ہے. یہ جو ہم ہر منٹ بعد کہتے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کی ماہیت، حقیقت اور اس عمل پر ملنے والا ریوارڈ جو ہے اس پہ اوپر غور کریں. میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن عزیزان محترم بس ان چند الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کہ عزاداران عزیز، آج ہم ذکر کرتے ہیں اس حسین کی 4 سالہ ننھی بچی کی شہادت.
کہ جو شام کی قید خانے میں اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ کے لیے چلی گئی. جب خاندان اہل بیت کو یزید کے پاس لایا گیا، یزید کے دربار میں لایا گیا، اور جب ہمارا سلام ہو شہزادی زینب پر کہ جب شہزادی زینب نے یزید کے دربار میں اپنا عظیم و شان خطبہ شروع کیا تو وہاں پر دربار میں ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی. قریب تھا کہ انقلاب آ جاتا. یزید کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا مگر یہ کہ آل رسول کو، ان اسرا کو، ان قیدیوں کو ایک مرتبہ اس مکان میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے کہ جس کو خرابہ شام بھی کہتے ہیں، جس کو قید خانہ شام بھی کہتے ہیں، جس کو ایک ٹوٹا پھوٹا مکان بھی کہتے ہیں. یہ وہ ہے کہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اہل بیت کو ٹھہرایا گیا تھا کہ جہاں نہ سردی سے بچاؤ کا اور نہ گرمی سے بچاؤ کا کوئی جو ہے وہ راستہ موجود تھا، اور تاریک اور اندھیرا اتنا تھا کہ بچے بلبلا کر روتے تھے اور مائیں ان کی گودوں میں لے کر ان بچوں کو ان کے منہ پر ہاتھ رکھتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بچوں چپ ہو جاؤ ورنہ شہزادی جو ہے ان کو تکلیف ہوگی، شہزادی زینب کو رنج پہنچے گا. اور ادھر وہ چھوٹی بچی بار بار یہ کہتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ ہم کہاں آ گئے ہیں، پھوپھی اماں کیا کبھی یہاں پر دن بھی نکلے گا، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں. بس عزادارو یہ بچی اتنا روتی ہے زندان شام میں، اتنا گریا کرتی ہے، کبھی پھوپھی گود میں لیتی ہیں، کبھی امام سجاد زین العابدین گود میں لیتے ہیں، کبھی رباب گود میں لیتی ہیں، لیکن بچی کو تسلی نہیں ہوتی، بچی کو کوئی دلداری نہیں دے سکتا. بچی آہستہ آہستہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آدھی رات کو جب بچی رو رو کر اس کی آنکھ لگتی ہے تو رات کو خواب میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے، اور بابا کو دیکھنا تھا. ایک مرتبہ حسین کی بچی سکینہ ایک مرتبہ بےتابی سے اٹھ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پھوپھی اماں میں نے بابا کو دیکھا ہے، پھوپھی اماں بابا مجھے بلا رہے ہیں، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ بیویوں میں ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا، سب رونے لگیں. اور ادھر یزید کے دربار میں جب یہ شور پہنچا اور پتہ چلا کہ سکینہ باپ کے لیے بیدار ہے، ایک مرتبہ حسین کے سر کو سکینہ کے پاس بھیجا گیا. سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو چومتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹ دیا، بابا آپ کے چہرے کو کس نے خون سے رنگین کر دیا، بابا مجھے اس کمسنی میں کس نے یتیم کر دیا. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے یہ بچی ہی اپنے بابا سے کلام کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بچی زندان شام میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے اور زندان شام ہی اس بچی کی قبر بن جاتی ہے. اور شاید ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، بچی زندان شام میں دفن ہو گئی. لیکن عزادارو جب اہل بیت کو اس قید شام سے رہائی ملی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے مدینہ کی عورتوں کو بلایا، مدینہ کی عورتوں سے کہا اے مدینہ کی عورتوں ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن یاد رکھو کہ میں اپنے بھائی کی ایک نشانی یہاں چھوڑے جا رہی ہوں، اگر ہو سکے تو اس بچی کی قبر پر آ کر ذرا سا پانی ڈال دینا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اب میں عالم بھائی کو زیارت امام حسین کے لیے دعوت دوں گا، ور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا مولانا ابا عبداللہ الحسین الشہید بکربلا، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واخیک بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ مومنین کرام، کل انشاءاللہ اسی وقت پہ 8 بجے ملاقات ہوگی اور مولانا صاحب بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور ثواب کی حقیقت پہ گفتگو ہوگی۔ مع السلام، اللہم صلی علی